کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حالات بکھر رہے ہیں اور دل میں ایک عجیب سا درد بس گیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کیوں میرے ساتھ، لیکن شاید ہم نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو وہ اس کا دل توڑتا ہے تاکہ وہ اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرے۔ ہر درد کی شروعات میں ایک حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو تکلیف صرف سزا کے لیے نہیں دیتا، کبھی کبھی وہ درد رحمت کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو، یعنی جو تمہیں توڑتا ہے وہی تمہیں اللہ کے قریب بھی لا سکتا ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ دنیا میں کسی چیز میں بہت الجھ گیا ہے، کسی انسان میں، کسی رشتے میں، کسی خواہش میں، تو اللہ دھیرے دھیرے اس چیز کو اس سے دور کر دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پھر سے اسی کی طرف لوٹ آئے۔ جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے نا تو سمجھ لو اب اللہ تمہارے دل میں اترنے والا ہے، کیونکہ ٹوٹا ہوا دل ہی وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے شور کو نکال کر صرف اللہ بسایا جا سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب تم روتے ہو اور کہتے ہو یا اللہ اب میں سچ میں اکیلا ہوں، تو آسمان کے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اب یہ بندہ اللہ کے اور قریب ہو گیا۔ کسی نے بہت خوبصورتی سے کہا ہے، اللہ تمہارا دل اس لیے توڑتا ہے تاکہ وہ اس میں اپنی جگہ بنا سکے۔ صبر وہ لفظ ہے جو سننے میں آسان ہے پر نبھانے میں ایک جہاد ہے۔ اللہ کبھی کبھی تمہیں روک دیتا ہے، تمہاری دعا کو دیر سے قبول کرتا ہے کیونکہ وہ تمہارے صبر کی طاقت کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا انعام بے حساب ملے گا۔ ہر گراوٹ کے پیچھے ایک اڑان ہے، ہر غم کے پیچھے ایک دعا کا جواب ہے، ہر آنسو کے پیچھے ایک نئی روحانی طاقت چھپی ہے۔ روح کی تعلیم ہمیشہ درد سے شروع ہوتی ہے۔ جسے اللہ اونچا مقام دینا چاہتا ہے اس کی راہ میں امتحان ضرور رکھتا ہے۔ اللہ اپنے پیارے نبیوں کو بھی سب سے بڑے دردوں سے گزارتا ہے، کبھی لوگوں کی تکلیف، کبھی تنہائی، کبھی اپنے ہی امت کے انکار سے۔ لیکن ان سب کے بعد کیا ہوا؟ ان کے دل اور بھی پاک ہوئے، ان کی روح اور بھی روشن ہوئی، کیونکہ درد روح کو توڑتا نہیں، اسے چمکاتا ہے۔ کبھی تمہیں لگے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے تمہیں بھلا دیا۔ اللہ بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جو تم آج مانگ رہے ہو وہ کل تمہارے لیے بہتر ہوگا یا نہیں۔ کبھی اللہ تمہاری دعا اس لیے پوری نہیں کرتا کیونکہ وہ تمہیں اس سے بہتر چیز دینا چاہتا ہے۔ جب تم اکیلے ہو جاتے ہو، لوگ دور چلے جاتے ہیں، تو یاد رکھنا وہ خالی پن اللہ کا تحفہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اب اسی سے بات کرو، کیونکہ جب سب ساتھ ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب کوئی نہیں رہتا تو اللہ ہی ہمارا سب کچھ بن جاتا ہے۔ رات کے سناٹے میں جب تم سجدے میں گرتے ہو اور بس اتنا کہتے ہو، یا اللہ اب تو ہی میرا سہارا ہے، تو اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہر درد میں ایک دعا چھپی ہوتی ہے، ہر آنسو ایک عبادت ہوتا ہے۔ جب تم روتے ہو تو سمجھ لو اللہ تمہاری روح کو دھو رہا ہے، کیونکہ اللہ کبھی بھی دل کو توڑ کر چھوڑتا نہیں، وہ اسے پھر سے جوڑتا ہے، مگر اس بار اپنے نور سے۔ کبھی وہ لمحہ آتا ہے جب انسان ٹوٹ ٹوٹ کر بس اتنا کہہ دیتا ہے، اب مجھے کسی کی نہیں، بس اپنے رب کی ضرورت ہے۔ یہی وہ پل ہوتا ہے جب روح اپنی اصلی پہچان پا لیتی ہے۔ اب وہ کسی انسان سے محبت نہیں مانگتی، وہ اب صرف اللہ کی محبت میں جیتی ہے۔ پھر ایک دن تم محسوس کرو گے وہ درد جو کبھی تمہیں توڑ رہا تھا آج تمہارے لیے طاقت بن گیا ہے۔ تم مسکرا رہے ہوگے کیونکہ اب تمہیں معلوم ہوگا کہ ہر آنسو،
ہر انتظار، ہر تنہائی دراصل اللہ کی رحمت کی تیاری تھی۔ درد ہمیشہ سزا نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ اللہ کی پکار ہوتی ہے۔ تو اگر تمہیں بھی لگتا ہے کہ تم ٹوٹ رہے ہو تو ڈرنا مت، بس یہ کہنا، یا اللہ اگر یہ درد مجھے تیرے قریب لانے والا ہے تو اسے برکت بنا دے، رحمت بنا دے۔ اور اگر تمہارے دل کو یہ بات لگی ہو تو کمنٹ میں لکھو، یا اللہ مجھے اپنے قریب رکھ ہر حال میں۔ یہ ہے وقت آزمائش ود اللہ، جہاں ہر درد ایک رحمت بن جاتا ہے اور ہر اشک روح کی تعلیم کا حصہ بنتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔